الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں ذی الحج کا مہینہ نصیب فرمایا۔ یہ بہت بابرکت مہینہ ہے، نام سے معلوم ہے کہ حج کا مہینہ ہے، اس میں لوگ حج ادا کرتے ہیں اور اس میں قربانی ایک بہت اہم عمل ہے۔ لیکن ابتدائی جو 10 دن ہے، ان 10 دنوں میں ہر دن اور دنوں میں ہر سیکنڈ اور ہر لمحہ جو بہت قیمتی ہے۔ پھر اس میں خاص کر جو 9 ذی الحج کو عرفے کا دن ہے، جس دن حاجی عرفات کے میدان میں جاتے ہیں۔ 8 ذی الحج کو تمام حاجی خوش نصیب لوگ ہیں جو بیت اللہ میں اور حرمین میں موجود ہوتے ہیں، ادھر سے وہ 8 ذی الحج کو مینا تشریف لے جاتے ہیں، ادھر رہتے ہیں، رات ادھر گزارتے ہیں، اور پھر 9 ذی الحج کو فجر کی ادائیگی کے بعد ادھر سے نکلے ہیں اور میدان عرفات میں پہنچ جاتے ہیں۔ ظہر اور عصر عرفات کے میدان میں ایک ہی جماعت سے ادا کرتے ہیں اور پھر مغرب کی نماز سے پہلے مزدلفے میں پہنچ جاتے ہیں۔ مزدلفے میں پھر عشاء اور مغرب ایک ہی جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور پھر ادھر رات گزار کے پھر جو ہے 10 ذی الحج کو مینا کے میدان میں جاتے ہیں اور قربانیاں بھی کرتے ہیں اور شیطانوں کنکری بھی مارتے ہیں۔ لیکن یہ جو 9 ذی الحج کا جو دن ہے بہت قیمتی ہے۔ جو ادھر عرفات کے میدان میں موجود ہے جو حاجی، وہ تو بڑی خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ جو نہیں گئے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس دن کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں اپنی زبان مبارک سے بیان کیا ہے اور پوچھا گیا عرفے کے دن کے بارے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوم یوم عرفہ، عرفے کے دن کا جو روزہ ہے، فرمایا احتسب اللہ، فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، فرمایا کہ 1 سال کے پہلے کی گناہ اس کے لیے بھی کفارہ ہے اور 1 سال کے بعد جو گناہ انسان سے ہو جاتا ہے اس کے لیے کفارہ ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی خیر کی بات ہے کہ ایک دن کے روزے رکھنے سے انسان کے 1 سال کے سابقہ و گزشتہ جو گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، اور 1 سال بعد یعنی جو ان سے کوئی گناہ ہو جائے، یعنی 2 سال کی گناہ اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی بڑی خیر کی بات ہے، اجر کے اور ثواب کی بات ہے۔ اور میں نے جمعے کی نماز میں بھی لوگوں سے کہا، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتے کس طرح ہمارے گناہ معاف ہو جائے، کس طرح ہم جنت کی مستحق بن جائے۔ اس لیے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو موقع دیا ہمیں درخواست کرتا ہوں کہ ہم سب ان 10 دنوں میں جتنے ہم سے تسبیحات ہو سکتے ہیں ہم تسبیحات پڑھیں، ہم تکبیر پڑھیں، ہم تحلیل پڑھیں، اور خاص کر اس 9 ذی الحج کو جو عرفے کا دن ہے، اس دن حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں کرتے، ہم ادھر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں بھی کریں، التجائیں بھی کریں، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کے معافی کے لیے بھی ہم درخواست کریں۔ اس دن ہم روزے بھی رکھیں، جتنے ہم سے صدقات ہو سکتے ہم صدقات کریں، استغفار کریں، اس میں جتنے ہم سے خیر کے کام ہو سکتے وہ کریں۔ لیکن روزہ تو بہت آسان ہے، ابھی الحمدللہ موسم بھی کافی بہتر ہے، بارشیں ہے، تو اتنی سخت اگر ہو بھی تو 1 دن کا روزہ ہے، بھی تھوڑی سی مشقت برداشت کرے، لیکن اجر بہت زیادہ ہے، ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان 10 دنوں کے اندر اور اس کے بعد بھی آگے جو اللہ ہمیں زندگی دے ہر وقت، لیکن ان 10 دنوں میں بطور خاص، اور پھر جو 9 ذی الحج کو جو عرفے کا دن ہے اس میں ہم روزہ بھی رکھیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی ہر طرح کے ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کے جو حج پہ گئے ان کی حج اللہ قبول فرمائے، ان کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حصہ فرمائے، اور جو لوگ نہیں گئے ہم سب ادھر ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج و عمرے کی توفیق اللہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے۔ عرفے کے دن جو بھی روزہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب سے اللہ قبول فرمائے، ہم سب سے اللہ قبول فرمائے، اور ہر خیر کام کرنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔